अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ सां गॾु मां जो मेज़बान मेराज हबीब। पेशावर धमाके खां पोइ हिन वक़्तु वाज़िह तौर ते सॼे मुल्क अंदरि अफ़रातफ़री वारी सूरतहाल नज़र अचे पई ऐं इहो इम्कान ज़ाहिर कयो पियो वञे त दहशतगर्दी जो जेको ख़तरो आहे उहो हिन वक़्तु बि मौजूदु आहे। पार्लियामेंट में इन मामले ते बहस हले पियो। अॼु कैबिनेट में बि मज़म्मती ठहराउ मंज़ूर करायो वियो आहे। उन सां गॾोगॾु मुसलसिल इन ॻाल्हि जो ज़िक्र थिए पियो त हिकु भेरो ॿीहर TTP जा दहशतगर्द पाकिस्तान में वापसि कीअं आया। इन मुल्क में केतिरा ई साल दहशतगर्दी रही। उन बाद इहो फ़ैसिलो कयो वियो त दहशतगर्दनि खे इंतहा पसंदनि खे इन मुल्क में बर्दाश्त न कयो वेंदो। नेशनल एक्शन प्लान जुड़ियो सभिनी जेके बि मुल्क में धुरियूं हुयूं उन्हनि खे उन ते आंदो वियो, उन्हनि खे राज़ी कयो वियो, सभु पार्टियूं उन ते वेठियूं ऐं उन बाद इहो फ़ैसिलो कयो वियो त हाणे दहशतगर्दी खे क़बूल न कयो वेंदो। उहो सिलसिलो असां ॾिठोसीं ऐं मुल्क में अमन बि आयो। बाद में जीअं अफ़गानिस्तान में तालिबान जी हुकूमत आई त उन वक़्तु मुल्क अंदरि हिकु हल्के खे सॉफ्ट कॉर्नर तालिबान जे लाइ बि मौजूदु हो, जिन न सिर्फ़ु उन्हनि खे वेलकम कयो, उन्हनि जा साथारी पिणु रहिया। उन बाद जे सूरत हाल जीअं ई तब्दील थी त ख़्यालु मौजूदु हो त तालिबान मदद कंदा। TTP जा जेके घुरिबल दहशतगर्द आहिनि उहे पाकिस्तान खे ॾियण में, जंहिं ते तालिबान पारां का बि उन में अॻभराई नज़र न आई। उन बाद ॻाल्हियुनि जो सिलसिलो शुरू थियो ऐं ॻाल्हियुनि जी नाकामी सबबि केतिरा ई दहशतगर्द पाकिस्तान में वापसि आया ऐं हिन वक़्तु जेके दहशतगर्दी जो सिलसिलो आहे उहो मुल्क अंदरि नज़र अचे पियो। हिन वक़्तु जेका सूरत हाल आहे, हुकूमत छा थी सोचे ऐं छा कहिड़ा कारण आहिनि जो नेशनल एक्शन प्लान ते अमल दरामद न पियो थिए, हिन बाबति पाण प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं। असांखे हिन वक़्तु फ़ोन लाइन ते जॉइन कयो अफ़गान मामलनि जा माहिर आहिनि मोहतरम जनाब हसन खान साहब। हसन साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मिराज भाई। बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। हसन साहब बताइएगा, पेशावर में जो सान्या हुआ और इस वक्त मुसलसल हमें नजर आया जब से तालिबान की अफगानिस्तान में हुकूमत आई कि एक सॉफ्ट कॉर्नर मौजूद था, उसका मुसलसल जिक्र हो रहा था। इस वक्त की जो सूरत हाल है क्या आपको नजर आ रहा है? देखिए मेरे ख्याल में ये जो वाक़या हुआ है ये एक तो हमारी अपनी नालायकी से क्योंकि अगर आप देखें तो एक साइड पे अगर ये सिक्योरिटी लैब से दूसरी साइड पे हमारे जो इंटेलिजेंस इदारे हैं वो भी लग ऐसा रहा है कि वो चंद मौलियों से फितवे शितवे ले के वो समझ गए कि अब मामला ख़त्म हो गया और वो बिल्कुल मतलब एक कि सुकून की नींद वो सो गए थे कि कैसे एक बंदा इतनी हाई सिक्योर एरिया में, कभी आप ट्राई करें अमराज भाई जब पेशावर आ जाए और सेक्रेटेरिएट के अंदर जाने की कोशिश करें और सेक्रेटेरिएट के बाद आप जो है मतलब ये कि वो जो पुलिस लाइन है वहाँ पे आपकी पूरी रिकॉर्ड चेक की जाती है कि किससे मिलना है, क्यों मिलना है, या अक्सर शनाख्ती कार्ड रखे जाते हैं। तो कैसे एक बमबार जो है वो ना सिर्फ जैकेट अंदर लेके जाता है, वो साथ जो है 14-15 किलो बारूद भी लेके जाता है। ये अभी देखे मेरे ख्याल में अब इस रियासत को जो है इनवर्ड लुकिंग करनी पड़ेगी, अपने गिरबान में झांकना पड़ेगा कि ये मसला हमने हल करना है या इन तजर्बों को हमने जारी रखना है। आज आपने देखा कि तारीख में पहली दफा यूनिफॉर्म जो फोर्स है पुलिस वो निकल आई है और वो यही बातें कर रही है कि हमें अमन चाहिए, हमें इख्तियार चाहिए। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हमने खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को दहशत गर्दों के सामने छोड़ा है, लेकिन हम उस पर इतना ट्रस्ट नहीं कर सकते कि उनको मोबाइल लोकेटर्स दे दे, उनके साथ जो टेक्नोलॉजी है उनसे वो इक्विप करे। और क्योंकि हमारे इदारे जो है वो समझते हैं कि सारा जो ये पाकिस्तान की जो मुहिब वतनी है ये उनके पास है और शायद पुलिस वाले वगैरह जो है इनको गलत इस्तेमाल करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये अफगानिस्तान पे इल्ज़ाम लगाने से पहले हमें अपने घर में देखना होगा कि किस तरह एक बंदा इतना घर में घुसकर आया और इसने 200 लोगों को जो है ना टारगेट किया, मस्जिद को मुकम्मल कोलैप्स किया और ऐसी जगह पे टारगेट किया कि इससे सिक्योर जगह हो ही नहीं सकती। तो मैं समझता हूं कि ये अभी अगर हम देखें इसी पेशावर शहर में, दिस इज अ सिटी ऑफ सानहात, पेशावर में एक सानहे के बाद दूसरा सानहा होता है, लेकिन अल्लाह ना करे कि ये कहीं और हो जाए। लेकिन अरबाबी इख्तियार को ये मिराज भाई ये देखना पड़ेगा कि खुदा न खास्ता ऐसा सानहा पाकिस्तान में कहीं और होता, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के अलावा, तो क्या हमारा रवैया यही होता कि मीडिया वाले सिर्फ 2-3 घंटे ट्रांसमिशन करके और उसके बाद जो है फवाद चौधरी और इलेक्शन और इमरान खान वगैरह पे चले जाते?
تو میں سمجھتا ہوں کہ خیبر پختونخوا میں اس وقت جو صورتحال ہے، اگر آج ہم نے ادراک نہ کیا، آج ہماری پولیس جو ہے، خیبر پختونخوا کی پولیس، وہ کلاشن کوپ لے کے اسٹریٹ پہ وہ پروٹیسٹ کر رہی ہے کہ ہمیں اختیار چاہیے، ہمیں امن چاہیے۔ حسن صاحب، جو ظاہر یہ صورتحال اس وقت سامنے آئی ہے اور جس کا آپ نے تذکرہ کیا، سیکیورٹی لیپس اور بہت سے معاملات ہمیں نظر آ رہے ہیں، اس سے پہلے ہم نے کئی دفعہ اس طرح کی صورتحال دیکھی ہے۔ ہم نے نیشنل ایکشن پلان دیکھا اے پی ایس سانحے کے بعد، اس پر یہ فیصلہ ہوا کہ کسی بھی دہشت گردی، انتہا پسندی کسی بھی صورت میں اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ پھر افغانستان میں صورتحال تبدیل ہوئی، یہاں پر ہم نے پارلیمنٹ کے اندر دیکھا کس طرح سے جو اس وقت کی حکومت تھی اس کی جانب سے نہ صرف ویلکم کیا گیا، پھر جو مذاکرات کا ایک سلسلہ ہوا اس پر کچھ جو ممبران تھے انہوں نے کہا کہ کم از کم پارلیمنٹ کو تو بتا دیں۔ اس وقت ہم نے یہ بھی دیکھا اے پی ایس سانحے کے جو شہداء کے ورثاء تھے انہوں نے احتجاج کیے، وہ سپریم کورٹ گئے، ایک لمبا سلسلہ ہمیں نظر آیا۔ آپ کو نظر آ رہا ہے کوئی اس طرح کا امکان ہے یا اس طرح کی نیت ہے کہ ہمیں دہشت گردی کے خلاف لڑنا ہے، یا اب بھی وہی جو پرانی پالیسیز ہیں بندے مروا کے اس کے بعد یہ کہنا کہ یہ ہم سے سب سے بڑی غلطی ہو گئی، وہی صورتحال اب بھی نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں بھائی جان، جب تک یہ دہشت گردی اور یہ سانحات جو ہے یہ دریائے سندھ کے اس پار ہے، جس کو ہم لوکل زبان میں اباسین کہتے ہیں، تو میرے خیال میں پھر اتنا اثر ہمارے حکمران طبقے پہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ پشاور میں پہلا سانحہ نہیں ہے۔ ہم نے اے پی ایس سے پہلے مینا بازار کا واقعہ سنا، جس میں بچیاں اور خواتین جو ہے ان کے گوشت کے لوتھڑے جو ہے نا وہ اوپر دکانوں کے چھتوں پہ پڑے تھے۔ اس نے ہماری ضمیر جو ہے اس سے نہیں جاگی۔ پشاور میں اے پی ایس جو چھوٹے بچے ہیں ان کو بالکل قصائی کی طرح ان کو بچر کیا گیا، وہاں پہ ہماری ضمیر نہیں جاگی، کیونکہ یہ ہو رہا ہے پشاور میں۔ دوسری بات یہ ہے، آپ نے نیشنل الیکشن کی پلان کی بات کی، کل پرسوں میں سن رہا تھا کہ ہمارے کچھ حکمران جو ہے انکلوڈنگ پرائم منسٹر شہباز شریف، بلاول بھٹو زرداری، یہ سب جو ہے کہہ رہے تھے کہ نیشنل الیکشن پلان پہ ہم نے عمل کرنا ہے۔ بابا، اس کے لیے آپ نے اتنے بڑے سانحہ کا انتظار کیوں کرنا تھا؟ 8 سال پہلے نیشنل الیکشن پلان بنایا گیا ہے، 8 سال بعد ہم کہہ رہے ہیں کہ اس پہ ہم نے عمل کرنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب 2-3 دن یہ ڈرامہ بازی چلتی رہے گی، ہر ایک کہے گا کہ ہمیں بہت افسوس ہے اور ہم جو ہے اس پہ ہمارا دل جو ہے وہ دکھ رہا ہے، اور شاید ہم شہیدوں کے لیے جگہ جگہ دعائیں بھی کر سکے، وہ جو کروکوڈائل ٹیئرز ہے وہ ہم شیڈ کریں گے، لیکن ہفتے 10 دن بعد جو ہے راج بھائی آپ بھی خاموش ہوں گے، میں بھی خاموش ہو جاؤں گا، سارے خاموش ہو جائیں گے، اینڈ وی ول بی ویٹنگ، ہم ایک اور سانحہ کا انتظار کریں گے کہ وہ دوسرا سانحہ بھی پشاور میں یا مردان میں، ڈی آئی خان میں اٹک کے اس پار آ جائے تو کوئی ٹینشن نہیں ہوگا۔ میرے خیال میں یہ رویہ بدلنا ہوگا۔ مجھے حسن صاحب یہ بھی بتائیے گا، ظاہر ہے بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں، ماضی یہی بتا رہا ہے اور اسی طرح کی صورتحال ہم نے مسلسل دیکھی ہے۔ وجوہات آپ کو کیا نظر آ رہی ہیں؟ جو حکمران ہیں، جو فیصلہ ساز ہیں، وہ بار بار ایسا کیوں کرتے ہیں اور اس کے پیچھے کیا عناصر آپ کو نظر آتے ہیں؟ ساتھ ہی مجھے یہ بتائیے گا، اس وقت اگر کوئی آپریشن وغیرہ کا فیصلہ ہوتا ہے تو کس طرح کا ری ایکشن بھی آ سکتا ہے؟ دیکھیں میرے خیال میں اس کے لیے آپریشن کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے ہمیں اپنے رویے بدلنے کی ضرورت ہے۔ کیا ہم چاہتے ہیں کہ یہ مسئلہ حل ہو؟ اگر جواب ہاں میں ہے تو پھر ہمیں سیریس ہو کے اس مسئلے کو حل کرنا پڑے گا۔ جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ نیشنل الیکشن پلان ایک ایسا ڈاکومنٹ تھا جس پہ پورے ملک، جس پہ سندھی، بلوچ، پنجابی، سرائکی، پشتون، فوجی، نان فوجی سب اکٹھے تھے، اس کی ہم نے جو ہے اس کا پاس نہیں رکھا، تو آگے جا کے ہماری ضمیر کدھر سے جاگے گی؟ کل ہم نے مذہب کا استعمال کر کے اس دندے کو ہم نے شروع کیا تھا، آج دوبارہ مذہبی لیڈروں کے پاس جا کے اس دندے کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ کل بھی آپ نے پورا خیبر پختونخوا کو آپ نے انٹرنلی ڈسپلیس پرسن بنایا تھا لاکھوں کی تعداد میں، اس کا کیا صلہ ملا ان لوگوں کو؟ آج آپ دوبارہ جو ہے نا گنشپ ہیلی کاپٹر لا کے کہاں پہ لوگوں کو مارو گے؟ مطلب یہ ہے کہ اس مسئلے کو سیریس ہو کے ہم نے دیکھنا ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ سیریسنس نہیں ہے، سنجیدگی نہیں ہے۔ جب تک ہم سنجیدگی نہیں دکھائیں گے تو اسی طرح ملک کا جو ہے نا بیڑا ہم غرق کرتے جائیں گے۔ بہت شکریہ حسن خان صاحب، تھینک یو سو مچ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے۔ ہن وقت جیکا صورتحال پشاور میں نظر آئی ہے انتے مسلسل بیانن جو سلسلو جاری ہے، اج کابینہ میں بھی
ही मामलो आयो ऐं उन सां गॾोगॾु पार्लियामेंट में बि बहस इन सॼे मामले ते जारी आहे। ज़रूरत इन ॻाल्हि जी आहे त नेशनल एक्शन प्लान ते मुकमल तौर ते अमल दरामद कयो वञे ऐं उन सां गॾोगॾु जेका बार बार ग़लतियूं थियनि थियूं न सिर्फ़ु उन्हनि ग़लतियुनि ख़िलाफ़ कार्रवाई करण जी ज़रूरत आहे, उन में मुलविस किरदारनि ख़िलाफ़ बि कार्रवाई जी ज़रूरत आहे। पाण प्रोग्राम में वधीक ज़िक्र कंदासीं। हिकु पासे मुल्क अंदरि दहशतगर्दी नज़र अचे पई त ॿिए पासे मुल्क अंदरि मुआशी सूरत हाल ॾींहों ॾींहुं ख़राब थींदी नज़र अचे पियो। इन बाबति ॻाल्हाईंदासीं वक़्त ब्रेक जो असां सां गॾु। प्रोग्राम में हिकु भेरो ॿीहर भलीकार। हिन हिसे में पाण ज़िक्र कंदासीं मुल्की मुआशी सूरत हाल जे हवाले सां। IMF जो वफ़द पाकिस्तान में मौजूदु आहे। ॻाल्हियुनि जो सिलसिलो जारी आहे। हुकूमत इन ॻाल्हि ते राज़ी थी वई आहे त बिजली जी क़ीमतुनि में इज़ाफ़ो कयो वेंदो ऐं उन सां गॾोगॾु पेट्रोलियम लेवी बाबति बि हुकूमत राज़ी थी वई आहे ऐं अञा वधीक पेट्रोल महांगो थियण जो वाज़े तौर ते इम्कान मौजूदु आहे। जेका हिन वक़्तु सूरत हाल नज़र अचे पई, जेके अंग अखर साम्हूं आया आहिनि इन्फ्लेशन जे हवाले सां, उन मूजिबि तक़रीबन 28% मजमूई तौर ते महांगाई मुल्क अंदरि हिन वक़्तु आहे ऐं उनखां वधीक जेका ख़तरनाक सूरत हाल आहे 28% मजमूई महांगाई मां जेके ॿाहिराड़ी वारा इलाइक़ा आहिनि, रूरल एरियाज़ आहिनि, उन्हनि में 32% ताईं महांगाई पहुची चुकी आहे। IMF अञा वधीक ॾुखिया शर्त मञण जो फ़ैसिलो कयो आहे ऐं हुकूमत वटि हिन वक़्तु को बि ऑप्शन नज़र न पियो अचे। डॉलर जी अॼु इहा सूरत हाल आहे त डॉलर 279 रुपए ताईं तक़रीबन पहुतो आहे। 208.86 पैसा डॉलर अॼु इंटरबैंक में नज़र आयो आहे ऐं ताज़ो ई पेट्रोल जी क़ीमतुनि में इज़ाफ़ो थियण खां पोइ मजमूई तौर ते जेके आम वापे जूं शयूं आहिनि उन में बि इज़ाफ़ो थियो आहे। इहो इम्कान वाज़े तौर ते नज़र अचे पियो त पेट्रोल जी क़ीमतुनि में अञा वधीक इज़ाफ़ो थींदो। FBR जे हवाले सां इहा ख़बर साम्हूं आई त FBR पंहिंजा जेके टारगेट्स आहिनि उहे हासिल कया आहिनि। सूरत हाल केॾांहुं वञे पई, ईंदड़ ॾींहंनि में मुल्क जी GDP ग्रोथ किथे हूंदी, महांगाई किथे पहुचंदी, उन बाबति पाण प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं। असांखे वीडियो लिंक ज़रिए जॉइन कयो आहे मुल्क जा नमेरा मुआशी माहिर आहिनि मोहतरम जनाब डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो मुझे बताइएगा IMF के साथ जो इस वक्त मज़ाकरात का सिलसिला चल रहा है, पहले पेट्रोलियम लेवी के हवाले से हमने देखा हुकूमत उस पर राज़ी हुई, बिजली की कीमतों में इजाफे पर हुकूमत राज़ी हो चुकी है, उसके अलावा टैक्सेस बढ़ाने पर हुकूमत राज़ी हो चुकी है। क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए बात यह है कि सब कुछ IMF के खाते में डालना जो है ना, ये हकीकत के खिलाफ है, ये बिल्कुल गलत। हर चीज़ IMF के खाते में डालें, ये बात मानता हूँ और जो मैं कहता रहा हूँ कि IMF ने अमेरिका के इशारे पर पाकिस्तान के साथ सख्त शराइत रखी और उनको सख्त से सख्त करता चला गया, लेकिन इसमें जिम्मेदारी हमारी अपनी है कि हमने IMF के साथ गलत मुज़ाकरात में जो है वो गलतियाँ की। उसके बाद बार बार जो IMF के साथ मुआहिदा किया उनको तोड़ा। तो जब आप उनके साथ बार बार मुआहिदा तोड़ेंगे तो प्रोग्राम लंबा होता जाएगा, मुअत्तल जो प्रोग्राम रहा वो होता जाएगा और IMF को मौका मिलेगा कि चूंकि मईशत तबाह हो रही है तो वो अपने शराइत सख्त से सख्त करते चले जाएं। तो जिम्मेदारी हमारी अपनी है। पहले अगर आप चले जाओ PTI के दौर में जो जिम्मेदार हैं इसके लिए इमरान खान है, उनके गवर्नर जो थे उस वक्त के रजा बाकर वो जिम्मेदार और शौकत तरीन वज़ीर ख़जाना जिम्मेदार। अगर आप बात करें कि PDM की हुकूमत की, उसमें वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जिम्मेदार हैं, उनके वज़ीर ख़जाना मुफ्ता इस्माइल और उसके बाद जो है हमारे मौजूदा वज़ीर ख़जाना इसाक डार और गवर्नर जो थे जमील अहमद, वो इसके ज़िम्मेदार हैं तमाम चीज़ों के। उनको ज़िम्मेदारियाँ कबूल करनी होंगी और जवाब देना होगा। ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ, देखिए अब आप वो कहते हैं जी हमने राज़ी हो गए कि हम बिजली के नर्ख बढ़ाएंगे और पेट्रोलियम लेवी बढ़ाएंगे, पेट्रोल के नर्ख बढ़ाएंगे। तो जनाब आपने बजट में 855 अरब रुपए पेट्रोलियम लेवी का रखा हुआ है। जो बजट अप्रूव किया पार्लियामेंट ने वो 855 अरब रुपए का है पेट्रोलियम लेवी। वो तो IMF तो ये कह रहा है कि भाई जो आपने बजट में रखा, जो हमारे साथ तय किया, वो आप कर दें। तो अगर आप पेट्रोल के नर्ख बढ़ा रहे हैं तो उसमें IMF को क्यों गालियां दे रहे हैं? आपने खुद जो है मौका दिया उनको कि आपने चोरी होने दी टैक्सों की और उसका पेट्रोलियम लेवी का हजम बजट में बढ़ा दिया।
وہ تو یہی مطالبہ کر رہے ہیں. ٹیکسوں کی وصولی آپ کی ہدف سے کم ہے. تو آئی ایم ایف یہ کہہ رہے ہیں بھائی جو آپ کی ٹیکسوں کی وصولی گر گئی ہے, جو آپ نے گرائی ہے, چونکہ آپ نے طاقتور طبقوں کو مراد دی ہیں, تو کہہ رہے ہیں ڈفرنٹ منی بجٹ لے آئیں. آپ کا سرکولر ڈیٹ بے تحاشا بڑھ گیا, لائن لاسز ہو رہے ہیں. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں بھائی آپ نے تو ہم سے وعدہ کیا تھا کہ آپ سرکولر ڈیٹ کم کریں گے, وہ آپ نے پورا نہیں کیا. پھر آپ نے روپے کی قدر جو ہے دانستہ گرا دی, تو اس کی وجہ سے ہر چیز جو ہے وہ سارے اشاریے خراب ہو گئے. تو اب اس میں آئی ایم ایف کو اب کیوں ذمہ دار قرار دے رہے ہیں؟ انہوں نے ٹھیک ہے ہمارے گرد گھیرا تنگ کیا, مگر اس میں ہم شامل کیوں تھے اس کے. اب میں کرنٹ پر آ جاؤں تاکہ آپ کا جو سوال ہے وہ واضح ہو جائے. دیکھیے, مفتاح اسماعیل کو جب فارغ کیا گیا تھا تو $1 239 کا تھا. کافی گرایا تھا انہوں نے کئی 2 دفعہ معاہدے توڑے تھے آئی ایم ایف کے ساتھ, اور قسطیں ملنے کے لیے 1700 ارب کے ٹیکس لگائے تھے. $239 کا تھا. جب ڈار صاحب نے, لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ 25 جنوری 2023 4 مہینے ڈار صاحب کو ہو گئے تھے کہ ہمیں پتا ہے کہ روپے کی قدر بہتر ہو گئی تھی, 231 ہو گئی تھی 239 سے. ارے بھائی سٹے بازی ہو رہی ہے, سرمایہ کا فرار ہو رہا ہے, ہنڈی حوالے کا کاروبار ہو رہا ہے, ریزروز گر رہے ہیں, تو یہ روپے کی قدر کیسے بہتر ہو گئی؟ ایسے بہتر ہو گئی کہ آپ نے گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد کے ساتھ مل کے مصنوعی طور پر اس کو نیچے رکھا اور کھلی منڈی میں 265 چلا گیا. تو آئی ایم ایف نے کہا بھائی آپ نے تو ہم سے ایگری کیا تھا مارکیٹ بیسڈ ایکسچینج ریٹ, تو یہ تو آپ کا کھلی منڈی متوازی مارکیٹ میں 265 ہے, آپ نے تو یہ 231 کر دیا, گرا دیا. ریزروز آپ کے گر رہے ہیں, تو یہ 231 کیسے ہو گیا؟ اور اگر یہ 231 ہے تو پھر کھلی منڈی میں $8 $5 کا فرق ہونا چاہیے, $2 کا. یہ 265 متوازی مارکیٹ میں کیسے ہو گیا؟ تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تو آپ کا اصل ریٹ تو یہ ہے, تو آپ اس کے قریب لائیں. تو آپ نے تو خود ان کو موقع دیا, $8 بہتر کیوں کیا؟ ایک بات یہ ہوگا نا. تو پھر میں کہہ رہا ہوں آئی ایم ایف نے ضرور ہمیں تباہ برباد آج سے نہیں کر رہا ہے, جب سے ہم اس کے اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ پروگرام میں گئے 1988 سے وہ ہماری معیشت کو تباہ کر رہا ہے. 23 پروگرام آپ لے چکے ہیں 1958 کے بعد سے اب تک, ہر حکومت لے رہی ہے 1988 کے بعد سے سوائے ضیاء الحق کے. تو یہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری حکومتیں بے چین ہے کہ آئی ایم ایف سے لیں پروگرام, تاکہ اس کی آڑ میں جو ہے وہ سارے عوام پہ بوجھ ڈالا جائے. ایک اور سوال پیدا ہو رہا ہے, اکتوبر 2001 ڈار صاحب کو آئے ہوئے 5-6 ہفتے ہو چکے تھے, مڈ اکتوبر میں. ہمارا جو تھا روپے کی قدر انٹر بینک میں $220 تھی, اور وہ صحیح تھی اس لیے کہ کھلی منڈی میں اس وقت 227-28 تھی, تو 5-6 روپے ٹھیک ہے. اگر اس وقت وہ پروگرام لے لیتے اکتوبر 2022 میں, خواہ تاخیر نہیں کرتے, ان کے ساتھ معاہدہ نہ توڑتے بلکہ پروگرام طے کر لیتے, تو جب وہ قسط مل جاتی آئی ایم ایف کو آپ کو اکتوبر میں, اس کے بعد سعودی عرب سے پیسے مل جاتے, اس کے بعد UAE سے مل جاتے, اس کے بعد ورلڈ بینک سے مل جاتے, اس کے بعد آپ کو ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے مل جاتے, چین بھی کچھ دے دیتا, تو وہ جو انہوں نے کہا تھا میں $200 سے نیچے لاؤں گا وہ پورا ہو جاتا. 220 تو آلریڈی تھا. تو اب وہ ڈاکٹر صاحب بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں, وہ مفتاح صاحب بتا چکے ہیں کہ اس وقت مجھے یہی کہا جاتا تھا کہ ڈالر کو روک بھی سکتے ہیں, پیٹرول مہنگا آپ نہیں کر سکتے, جو ساری صورتحال وہ اس وقت وہ خود جس طرح کے فیصلے کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے گا, ڈاکٹر صاحب ظاہر ہے اب یہ جس کا آپ نے ذکر کیا ڈالر کے حوالے سے, پیٹرول کی قیمتوں کا, پھر مصنوعی طور پر جس طرح سے ڈالر کو روکا گیا, تاخیر ہونے کی وجہ سے شرائط میں سختی آئی, آئی ایم ایف کی, یہ ساری صورتحال میں مسلسل نظر آئی. اس وقت جو معاملہ تھا, ایک تو جو لون کی ری پیمنٹ کرنی تھی, اس کے علاوہ دوسرے ممالک سے جو قرضہ ملنا تھا, وہ آنے کے بعد آپ کو کیا صورتحال نظر آ رہی ہے؟ دیکھیے بڑا اہم سوال ہے. بات یہ تھی کہ یہ $270 ہو گیا تھا, یہ آپ کو 30 جنوری کو غالباً وہ کا تھا, اس میں تو سٹے بازی تھی, اس میں خوب لوگوں نے فائدہ اٹھایا. تو اب وہ کچھ نہ کچھ تو بہتری آنی تھی جو آ گئی. اب اس میں دو صورتحال ہے, میں آپ کو بتا دوں. دیکھیے ہم لوگ کتنے محب وطن ہیں, جو ہمارے برآمد کنندگان ہیں, ایکسپورٹرز, جو بہت سستے شرح پہ قرضے لیتے ہیں, مراعات لیتے ہیں, انہوں نے یہ کہا کہ بھئی ملک کے جو ہے ڈالر گر رہے ہیں, تو ان کو تو چاہیے تھا اپنے پیسے منگاتے. انہوں نے اس کو رکوا دیا وہاں پر کہ یہ گر رہا ہے, گرنے دیں, ہم تو 265-270 پہ منگائیں گے. یہ محب وطن ان کی تو نظر آ گئی نا آپ کی. ہمارے جو بھائی ہیں سمندر بار پاکستانی, انہوں نے کہا کہ ارے یہ تو کھلی مارکیٹ میں جو ہے پیسہ ریٹ زیادہ مل رہا ہے,
انہیں جو ہے منڈی حوالے سے بھیجنا شروع کر دیا تو کوئی 1.8 ارب ڈالر 7 مہینے میں گر گئے. یہ سمندردار پاکستانیوں نے وہاں سے بھیجا. اس کے بعد جو ہے یہ ہم نے ہمارے برآمد کنندگان نے رکوا دیے. ہمارے تاجر صنعت کار اور دوسرے لوگ سرمایہ دار انہوں نے سرمایہ کا فرار شروع کر دیا. ہنڈی حوالے کا کاروبار شروع ہو گیا, بہت زیادہ پیسہ باہر جانے لگا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سب نے گنگی جو ہے بہتی گنگا میں ہاتھ دھوئے. تو اب یہ قوم کو اور ہمیں اب یہ سوچنا ہے کہ یہ سوچ اگر ہے تو کیا ہوگا وہ میں بعد میں بتا دوں گا. آپ کے سوال پہ میں آ جاتا ہوں کہ ایک طرف تو اب یہ برآمد کنندگان کو اب پتہ ہے کہ اب ریٹ گرنا ہی ہے تو وہ پیسے منگائیں گے. نمبر 1 ترسیلات بھی آپ کی بڑھ جائیں گی کچھ نہ کچھ, کیونکہ اب بلیک مارکیٹ سے بھیجنے کا فائدہ نہیں ہے, وہ بھی آنے شروع ہو جائیں گے. مگر تو اس سے روپے بہتر ہونا چاہیے بہت زیادہ. پھر آپ کے میں نے بتایا جیسے دوست ممالک بھی پیسے دے رہے ہیں, IMF بھی دے رہا ہے, ورلڈ بینک بھی دے رہا ہے, وہ بھی. لیکن ایک خطرہ اور بھی ہے. یہ جو آپ نے وہاں پورٹ پہ جو آپ بہت زیادہ شور کر رہے تھے کہ جناب LCA نہیں کھل رہی اور پورٹ پہ کنٹینرز کھڑے ہوئے, مال کلیئر نہیں ہو رہا, پیسے نہیں ہیں, تو اب وہ بھی تو آپ کو کئی ارب ڈالر پیمنٹ کرنے ہیں, وہ بھی آپ کریں گے. دوسری طرف آپ جو ملٹی نیشنلز تھے آپ نے ان کے منافع بھیجنے کو نہیں بھیجنے دے رہے تھے کہ یہ پیسے نہیں ہیں, وہ بھی اب تیزی سے پیسہ بھیجیں گے, وہ بھی تو بھیجیں گے نا. پھر جو گورنمنٹ نے جو واجبات روکے ہوئے ایئر لائنس کے شپنگ کمپنیز وہ بھی دیں گے, تو یہ پیمنٹ جائے گا, یہ پیمنٹ آئے گا بھی. اب اگر دانش مندی سے چلیں, میں نے آپ کو پوری صورت ہے, لیکن یہ جو دہشت گردی کی وارداتیں پاکستان میں ہو رہی ہیں اور حکومت جو ہے IMF کے نام پر عوام کے ساتھ اقتصادی دہشت گردی کر رہی ہے, دوسری طرف حکومت گرا دو نہیں تو الیکشن کراؤ کے نعرے بھی لگ رہے ہیں, تو یہ ایک بے یقینی کی کیفیت ہو گئی. اب دہشت گردی کی میں نے آپ سے پچھلے پروگرام میں کہا تھا کہ اب امریکہ کہے گا ڈو مور, ان کا بھی ایک آئے گا, وہ یہ کہیں گے کہ جناب یہ جو آپ کے ملک میں دہشت گردی ہو رہی ہے یہ دہشت گرد کہیں اور بھی تو کرا سکتے ہیں. مجھے تو خدشہ یہ کہ کوئی اور ہندوستان میں یہ خود نہ کرا دے اور ہمارے اوپر الزام ڈال دیں. تو اب وہ یہ کہیں گے آگے چل کے, میں بات کر رہا ہوں 2023 کے بعد, یہ خطرہ کیا نہیں ہے میرے ملک کو کہ یہی طاقتیں جو ڈیفالٹ کا نعرہ لگا رہے تھے تو امریکہ یہ فیصلہ کر لے یا کوئی اور کہ اچھا جی ان کا شوق بھی پورا کر دیں, تو وہ یہ کہیں گے کہ ایک تو آپ تو ڈیفالٹ پر آ گئے, پھر آپ دہشت گردی کی وارداتیں بھی ہو رہی ہیں, تو کیا جوہری پروگرام کو ایک ایسی طاقت کے لیے جو اپنے ملک میں دہشت گردی نہیں روک سکتی, اس کے لیے جوہری پروگرام سیف ہے, یہ ہمارے میں خطرہ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے, یہ خطرہ بتانے کے بعد میں اب کہہ رہا ہوں اب ہماری حکومت کو, ہمارے سیاستدانوں کو, ہمارے تاجر صنعت کاروں کو, جو لوگ پیسہ باہر بھیج رہے ہیں, ان سب کو یہ سوچنا ہے کہ بہت کما لیا الحمدللہ, اب ایسا کریں کہ صحیح پالیسیاں بنا لیں. اب یہ بے تحاشا جو پیسہ ملنے والا ہے, پھر آپ کو وہ پیسہ بھی تو ملے گا نا جو قسطیں ملنی ہے آپ کو وہاں سے جو جنیوا کانفرنس ہوئی تھی. تو اب یہ پالیسیاں بنائیں کہ سرمایہ کے فرار کو روکیں, غیر ضروری امپورٹس کو روکیں, تاکہ معیشت کو بہتر بننے کے لیے اقدامات کریں. بالکل درست کہہ رہے ہیں, پالیسیاں اس کے لیے واضح طور پر بنانے کی ضرورت. ڈاکٹر جو آپ نے ذکر کیا, ایک تو مسلسل ہمیں افراتفری کی صورتحال نظر آ رہی ہے, سیاسی بحران ہمیں نظر آ رہا ہے, حکومت کے اندر کوئی پالیسیز واضح نہیں ہے, اپنے لوگ ان پر تنقید کر رہے ہیں, پھر ہم نے دہشت گردی کی صورتحال دیکھی. انفلیشن پر میں چاہ رہا تھا کہ آپ اس پر بتا دیں. ظاہر جو عام لوگوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے, جب پیٹرول کی پرائس تازہ اضافہ ہوا, اس کے بعد جو آج کے اعداد و شمار ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ 28% تک انفلیشن پہنچ چکی ہے اور رورل ایریاز میں 32% تک ہے. آنے والے دنوں میں کیا آپ کو نظر آ رہا ہے, جب یہ IMF کا وفد جائے گا پاکستان کو قسط مل جائے گی, اس کے بعد کہاں تک انفلیشن آپ جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ رحم کرے. مجھے خدشہ یہ ہے کہ یہ 32% سے تجاوز کرے گا آنے والے مہینوں میں. لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں, کیونکہ بہت زیادہ الزام تراشی ہو رہی ہے. عمران خان صاحب جب اقتدار میں آئے تھے تو اس سے پہلے 5 سال کا جو پیریڈ تھا اس کا مسلم لیگ نون کا, کیا آپ کو پتا ہے کہ اس وقت افراط زر ایوریج کیا تھا؟ 4.5%. تو 4.5% ان کو ملا. انہوں نے وہ 12.3 پہ لے گئے, یہ تو ریکارڈ پر ہے نا, 4.5 پہ لیا, 12.3 پہ لے گئے, ریزرو گرا دیے, IMF کا پروگرام سسپینڈ کرا دیا. تو جب میں نے آپ کو پچھلے پروگرام میں بتایا تھا کہ مارچ 2022 عمران خان صاحب کا جو آخری مہینہ تھا, 28 فروری کو جو انہوں نے پروگرام توڑا تھا, تو اس سے 5.5 ارب ڈالر کے ریزرو 5 ہفتے میں گرے تھے. اس کا امپیکٹ بھی آیا, وہ ریزرو گرتے رہے اور پھر اب گر کے جو ہے 7.7 ارب ڈالر ان کے دور میں گرے 9 مہینے میں, 9.5 مہینے میں.
عمران خان صاحب کے 5 ہفتے میں گرے 5.5 ارب ڈالر اس معاہدہ کو توڑنے سے. تو انہوں نے 4.5 پہ لے کے مہنگائی 12.3 تک لے گئے. اب یہ 12.3 سے 24 پہ لے گئے. اب یہ کہتے ہیں کہ جی ان کی ذمہ داری ہے. تو ایک جملہ میں آپ کو بتا دوں کہ اگر بجٹ میں تو آپ نے اس حکومت نے بجٹ میں 11.5 رکھا تھا, تو اس کا مطلب یہ کہ ان کو تو پتا تھا کہ عمران صاحب کیا تباہی کر کے گئے ہیں, تو 11.5 سے جو اوپر ہے وہ ان کے کھاتے میں جائے گا, نمبر 1. دوسرا یہ کہ اکتوبر 2020 میں کر لیتے تو نہ پیٹرول بڑھانا پڑتا جو آپ کہہ رہے ہیں اتنا زیادہ, اور نہ یہ ڈسکاؤنٹ ریٹ اتنا بڑھانا پڑتا, نہ مہنگائی بڑھتی, تو انہوں نے کر دیا. اب آپ گھٹنوں کے بل آ چکے ہیں, اب کوئی یہ کہا کہ IMF کی شرائط نرم کرا لیں تو نہیں ہوگی. اب اصلاح کریں اپنی, آپ ٹیکسوں کی چوری روکیں, بجلی کی چوری روکیں, شاہانہ اخراجات کم کریں, تو اس سے یہ ہوگا کہ میرا اپنا خیال یہ تھا کہ ہم اس کو اپنے سچویشن کو آہستہ آہستہ بہتر بنا سکتے ہیں. لیکن جو پچھلے 2 دہائیوں کا سے زیادہ کا ہے وہ کوئی حکومت کوشش نہیں کرتی, لیپا پوتی کرتی ہے, اپنا وقت گزارتی ظاہر ہے اس کے لیے نیت کا ہونا ضروری ہے, اور اس کے لیے کوشش کی جائے تو بہتری آ سکتی ہے. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لیے. جیکا ہن وقت صورتحال نظر اچے پئی, مسلسل مہنگائی میں اضافو تھے پیو, تازو پیٹرول ऐं डीज़ल जी क़ीमतुनि में 35 रुपयनि जे इज़ाफ़े खां पोइ आम बापे जी शयुनि में बि इज़ाफ़ो थियो आहे. IMF सां जेके ॻाल्हियूं हिन वक़्तु जारी आहिनि उन में बि वधीक टैक्स लागू करण जो मुतालबो IMF पारां कयो वियो आहे. पेट्रोलियम लेवी जे लाइ जेका मजमूई तौर ते रक़म रखी वई 855 अरब रुपया, उन सां इहो इम्कान मौजूदु आहे त पेट्रोल जी क़ीमत में अञा वधीक इज़ाफ़ो थींदो. हुकूमत बिजली फ़ी यूनिट क़ीमत में इज़ाफ़े ते अॼु ई राज़ी थी चुकी आहे. गैस जी क़ीमतुनि बाबति अॻु ई IMF सां राज़पो थी चुको आहे. ईंदड़ ॾींहं इहो ॿुधाइनि पिया त महांगाई अञा वधंदी. अॼु जा जेके अंग अखर आहिनि उन मूजिबि 28% मुल्क में मजमूई महांगाई आहे, ऐं इहो पहिरियों भेरो थियो आहे कुझु अरसे खां जेको नज़र अचे पियो त शहरी इलाइक़नि खां वधीक महांगाई ॿाहिराड़ी वारनि इलाइक़नि में नज़र अचे पई. उन जा बि मुख़्तलिफ़ सबब नज़र अचनि पिया. IMF जो जीअं पाकिस्तान खे पैकेज मिलंदो त उन खां पोइ महांगाई में वधीक इज़ाफ़ो थियण जो इम्कान आहे. डॉलर स्टेबल थियण जो पिणु इम्कान आहे. जीअं ई IMF जो पैकेज मिलंदो, मुख़्तलिफ़ मुल्कनि खां बि कर्ज़ मिलंदो, त उन सां डॉलर जी क़ीमत में कुझु घटिताई अची सघे थी. ॾिसणो इहो आहे त हीअ हुकूमत इन बाबति के पॉलिसियूं ठाहे थी या साॻियो ई साइकिल जेको मुसलसल असांखे हिन मुल्क में नज़र अचे थो उहो नज़र ईंदो. इन सां ई प्रोग्राम जो पंहिंजी पुॼाणी थो पोइ पंहिंजे मेज़बान में राजू बिल्कुलु इजाज़त तलवाई.